فورسز ہیں وہ اس کا مقابلہ کر رہی ہیں اور قربانیاں بھی جو ہیں وہی پچھلے 3-4 بڑے واقعات میں ان کی جانیں جو ہے نا وہ قربان ہوئی ہیں، چاہے وہ پاک فوج ہے، پولیس ہے، ایف سی ہے یا اور ایسے جو ادارے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم افغانستان بھی گئے آج سے 2 ہفتے پہلے، وہاں سے ہمیں اچھا رسپانس ملا اور ادھر سے کوئی ڈیلیگیشن جو ہے ایکسپیکٹڈ بھی ہے پاکستان، انہوں نے آنا ہے اور اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ہوگی کہ کم از کم جو ہے افغانستان کی جو سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ افغانستان جو ہے باؤنڈ ہے دوحہ ایگریمنٹ کے تحت کہ ان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ اسی چیز کے اوپر ہم نے وہاں پہ جا کے اصرار بھی کیا کہ آپ اس ایگریمنٹ کو آنر کریں، اور ان میں انہوں نے تجاویز بھی دیں اس چیز کو کنٹرول کرنے کی۔ وہ ہماری پوزیشن کو فلی انہوں نے انڈرسٹینڈ کیا اور اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ کیمرے پہ جو باتیں کر رہے ہیں اور وہ پیچھے بھی ایک گفتگو صاحب کر رہے ہیں، یہ تھوڑا سا عرصہ جو ہے مجھے گفتگو کا موقع دے دینا، آپ گفتگو جو ہے اس سے تھوڑی سی پرہیز کر لیں۔ تو میں انشاء اللہ تعالی ماضی میں بھی ہم نے دہشت گردی کے اوپر جو ہے وہ بھرپور جو ہے وہ جنگ لڑی اور اس پہ قابو پایا، اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ جو ہے ہم دہشت گردی پہ قابو پائیں گے۔ ساری قوم متحد ہو کے جو ہے دہشت گردی کے خلاف جو ہے جس طرح ماضی میں لڑی تھی، انشاءاللہ تعالی اب بھی اللہ تعالی ہمیں کامیابی دے گا۔ میں اب جو پچھلے چند روز سے عمران خان صاحب نے جو ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے، کبھی پاکستان کی تاریخ میں 75 سال میں کسی ملزم نے عدالتوں میں پیش ہونے سے انکار نہیں کیا، اور خصوصاً سیاسی رہنما یا سیاسی ورکر جو ہے وہ اپنی ساکھ اور اپنی عزت کے لیے، اپنی عقائد اور اپنے نظریات کی تحفظ کے لیے یہ قربانیاں پہلے بھی دیتے آئے ہیں۔ اور اس سلسلے میں سب سے بڑی قربانی ہماری تاریخ میں جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی پہ چڑھ جانا، جس کا اعتراف جو ہے وہ عدلیہ میں آلریڈی آن ریکارڈ ہے۔ جسٹس نسیم حسن شاہ نے جو یہ عدالتی قتل جو ہے اس کا اعتراف کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں عدالتوں کا احترام جو ہے اور عدالتوں کے آگے جو ہے جو قانونی اور آئینی طریقہ ہے وہ اپنانے کا رواج جو ہے میاں نواز شریف نے ڈالا۔ کہیں بھی کسی سیاستدان نے جو ہے نا وہ اس کو ڈیفائی نہیں کیا، یا کسی شہری نے بھی ڈیفائی نہیں کیا۔ میاں نواز شریف جو ہے اس نے سینکڑوں پیشیاں بھگتیں، اس کی بیٹی نے سینکڑوں پیشیاں بھگتیں، قید ہو گئے، نااہل ہو گئے، لیکن عدالتوں کو ڈیفائی نہیں کیا۔ یہ شخص عدالتوں کو ڈیفائی کر رہا ہے اور ساتھ اپنے حواریوں کو جو ہے اس بات پہ اکساتا ہے کہ وہ جو لا انفورسمنٹ فورسز جو ہیں، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں، ان کو ریزسٹ کریں، وائلنٹلی ریزسٹ کریں۔ تو یہ بھی ہم جو ہے تحمل اور اس سے کام لے رہے ہیں، برداشت سے کام لے رہے ہیں۔ ایڈمنسٹریشن چاہے پنجاب کی ہو یا اسلام آباد کی ہو، آج بھی آپ لوگ زیادہ اپڈیٹ ہوں گے اس سلسلے میں۔ آج بھی جو وکیل ان کے پیش ہوئے تھے، ایک تو ان کے پاس وکالت نامہ بھی نہیں تھا، انہوں نے کہا جی وکالت نامہ 1-2 روز میں ہم پیش کریں گے، اور کوئی کمٹمنٹ انہوں نے اس کی پیشگی کے لیے نہیں دی۔ لیکن کہاں تک جو ہے اس طرح چوری چھپے ایک بزدل کی طرح جو ہے یہ سیاسی رہنما یا سیاسی کارکنوں کا بیہیویئر نہیں ہے۔ یہ شخص جو ہے ایک ابن الوقت ایک اپرچونسٹ ہے، جس کا سیاست سے دور دور تک جو ہے نا کوئی تعلق نہیں ہے۔
یہ اس نے یہ اپنی جو بھی جب سے بھی سیاست میں یہ داخل ہوا ہے ایک اپرچونزم کا سلسلہ جو اس نے شروع کیا، تو سب سے پہلے اپنی سیاسی جو ہے پیٹرنیج جو ہے یا ولدیت جو ہے وہ جنرل مشرف سے اس نے اختیار کی۔ جنرل مشرف سے لے کے جنرل باجوہ تک جتنے بھی اس کا جو کیریئر ہے سارے کا سارا جو ہے بغیر پیٹرنیج کے اور اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی کے ایک لمحہ بھی اس نے سیاست نہیں کی، ایک لمحہ بھی اس نے سیاست نہیں کی۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کا ایکسپیرینس جو ہے جو جوائنٹ ایکسپیرینس جو ہے میڈیا کا جو جہاں پہ ہے یا پاکستان میں میڈیا کا کوئی ایسا لمحہ بتائیں جہاں پہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی کے بغیر انہوں نے ایک قدم بھی اٹھایا۔ جتنی تعریفیں انہوں نے کیں جب یہ حکمران تھے جنرل باجوہ کی، اور آج کہتے ہیں ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ اور جب اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی یا اکتوبر آج سے 2 سال قبل جو جھگڑا سٹارٹ ہوا، وہ بیسیکلی ڈی جی آئی ایس آئی کی جو اپوائنٹمنٹ تھی اس سے سٹارٹ ہوا، کیونکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آج سے 8-10 مہینے یا سال کے بعد جو ہے جو اپوائنٹمنٹ چیف آف سٹاف کی ہونے والی ہے وہ میری مرضی کے مطابق آج میں جو ہے تاش جو ہے اس کو لگا لوں، یا آج میں اپنے مورے جو ہے پلیس کر لوں تاکہ اگلے الیکشنوں میں مجھے 5 سال اور مل سکے۔ یعنی نیت جو ہے بدنیتی جو ہے اس وقت سے ان کی سٹارٹ تھی۔ اور پھر جو ہے چیف آف سٹاف کی اپوائنٹمنٹ کے دوران جب جنرل باجوہ کے ساتھ جو بھی مشورہ وغیرہ ہوتا رہا، اس دوران جو انہوں نے سٹینڈ لیا، آج پھر جو ہے ایک چیف آف سٹاف کے خلاف جو ہے کورٹ مارشل کے مطالبہ کر رہے ہیں، اور نئے چیف آف سٹاف سے ترلے لے رہے ہیں کہ میرے سے میری ملاقات ہو جائے، میرا ٹیلی فون پہ میری بات ہو جائے۔ اس شخص کی سیاست جو ہے، اس جو آپ کہہ سکتے ہیں وینٹیلیٹر جب تک اس کو نہ لگا ہو اسٹیبلشمنٹ کا، اس کی سیاست کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے۔ جیل بھرو تحریک چلائی، کوئی 2 دن رہا، کوئی 1 دن رہا، اس سے پہلے کوئی 2 دن کے لیے گرفتار ہوا، کوئی 3 دن کے گرفتار، اور ساتھ ٹی وی پہ روتے رہے۔ اور پھر یہ گرفتار ہوئے جیل بھرو تحریک۔ یار آپ کچھ تو اپنی زبان کا، کوئی سیاسی کارکن کی عزت ہوتی ہے اس کا کوئی پاس کرے۔ آپ کہاں سے یہ قوم آگئی ہوئی ہے، کہاں سے یہ جو ہے ایک بریڈ آگئی ہوئی ہے کہ جن کو جو ہے اس چیز کا کوئی پاس ہی نہیں ہے کہ سیاستدان جو ہے جیل میں جاتا ہے عزت آبرو کے ساتھ جاتا ہے، فخر کرتا ہے کہ میں اپنی نظریات کی وجہ سے جو ہے وکٹمائز ہو رہا ہوں، بجائے اس کے کہ ٹیلی ویژن پہ جو ہے رونا شروع کر دیتا ہے۔ میرا مطلب ہے یہ آپ کے جو اینکر پرسن ہیں یہ بھی شرارتیں کرتے ہیں، سوال ایسا پوچھتے ہیں کہ اگلا بندہ رونے لگ پیندا ہے، اور کچھ عدالتوں میں رونے لگ پڑتے ہیں۔ تو میں یہ خود بھی اپنی عزت نفس کا بھی اس کو کوئی پاس نہیں ہے۔ ایک جعلی پلستر لگا کے 4-5 مہینے میں ملٹیپل فریکچر سارے خدا نخواستہ جسم میں ہو وہ جڑ جاتے ہیں اتنے، میرے مجھے اس کا ایک ٹانگ پہ فریکچر بھی نہیں ہے، بھول جاتا ہے کہ کھبے لات نو لانا پلستر کہ دوسری لات نو لانا، بھول جاتا ہے۔ یہ میرے وکیل یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ، یہ وہ ڈیفیمیشن کے کیس میں کہتے ہیں بھاگتا اندر داخل ہوا ہے، اور پھر جو ہے پلستر ڈھونڈنے لگ پڑا کہ پلستر میں پہن لوں، جب اور ویڈیو کے اوپر جب ان کی کراس ایگزامینیشن ہو رہی۔ تو یہ حالات ہیں ان لوگوں کے، اور اتنے زیادہ کیسز ہیں اس وقت فائنینشیل مس اپروپریشن کے، یا جو آپ 190 ملین پاؤنڈ جو انہوں نے ایسے اکاؤنٹ میں ڈال دیا جو لائبلٹی کا اکاؤنٹ تھا ملک ریاض صاحب کا سپریم کورٹ میں، اس میں ڈال دیا۔ اس کے بعد آپ توشہ خانہ دیکھ لیں، اس کے بعد آپ فارن فنڈنگ دیکھ لیں، اب سارے کے سارے اس کو نظر آ رہا ہے۔ حکومت تحمل سے کام لے رہی ہے، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے۔ یہ جتنا زیادہ بھاگ رہا ہے کہ ایک طرف اندر بیٹھا ہوا ہے، دوسری طرف شبلی فراز صاحب محترم جو ہیں وہ لکھ کے دے رہے ہیں کہ یہ وہ گھر پہ نہیں ہے، اور
5 منٹ بعد 10 منٹ کے بعد وہ اسی گھر سے ٹیلی ویژن پہ جو ہے آ کے تقریر شروع کر دیتے ہیں. یعنی ان کو ان ساری چیزوں میں کوئی شرم یا بھی نہیں آتی کہ میں نے کیا سٹینڈ لیا, اور یہ اپنے جو سپورٹرز ہیں ان کے آگے بے نقاب ہو رہا ہے. ان کا کیا مورل لیول ہے یا کیا ان کی ویلیوز ہیں, میں اس میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن جو عام آدمی ان کا سپورٹر ہے اس کو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ بزدل آدمی ہے, ڈرپوک آدمی ہے, گرفتاری سے ڈرتا ہے. جو لوازمات ہیں ان کی زندگی کے وہ جیلوں میں بھی مل جاندے گے, کوئی ایسی کوئی گل نہیں ہے گی. بشک گرفتار ہو جان دلیری دے نال, لیکن دلیری کہاں سے لے کے آئیں؟ دلیری کو مل تو نہیں ملتی ہے گی. جرت جو ہے وہ میاں نواز شریف سے تھوڑی سی جرت مانگ لیں, اس سے ہمت مانگ لیں. جس طرح وہ جو ہے وہ اس نے گرفتاری دی, لندن بیٹھا رہتا نہ آتا, الیکشن پہ آیا, بیٹی بھی گرفتار ہو, خود بھی گرفتار ہوا. اور جس طرح جیل میں جو ہے ان کے ساتھ سلوک کیا گیا, شدید گرمی میں یہ امریکہ بیٹھ کے بیان دیتا رہا کہ میں واپس جا کے ایئر کنڈیشنر اتاروں گا. یعنی اتنا ونڈکٹیو آدمی ہے, اتنا چھوٹا آدمی ہے. اس کا لیول جو ہے سیاستدانوں میں بے شمار ہم میں خامیاں ہیں, بے شمار خامیاں, سب سے زیادہ خامیاں ہوں گی ہم میں, لیکن پھر بھی ایک لیول ہوتا ہے کہ ہم آنکھ کی کوئی شرم حیا جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. وہاں پہ امریکہ سے کہہ رہا ہے کہ میں جا کے ایئر کنڈیشنر اتاروں گا. آج بھی بار بار کہہ رہا ہے کہ میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. اللہ تعالیٰ بڑا بول نہیں بولنا چاہیے. اللہ تعالیٰ خیر خیریت رکھے, آنے والا وقت بتائے گا کہ کون کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے. آپ گرفتار بھی ہوں گے, لیکن ہمیں اب آپ کی گرفتاری کی جلدی کوئی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح چوہوں کی طرح کبھی آپ کہاں چھپ رہے ہیں, کبھی یہاں چھپ رہے ہیں, کبھی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں, گاڑی سے باہر نہیں آتے. میں دست بدستہ عدالتوں سے عرض کروں گا تو جس طرح باقی سیاستدانوں کے ساتھ جو ہے ماضی کے اندر جو ہے قانون اور قاعدے کے مطابق کرے, یہ چیز نہ لگے کہ ان کو کوئی اکاموڈیٹ کیا جا رہا ہے یا ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کیا جا رہا ہے جو عام شہری کو مہیا نہیں ہے. قانون اور عدالتوں کے بعد جو ہے وہ ایک ترازو اور آنکھ پہ پٹی بندی ہوتی ہے, لگتا ہے نا کسی نے پٹی لائی دی گی, اور وہ دیکھ کے جو ہے اس حساب سے جو ہے جو ٹریٹمنٹ ان کو مل رہی ہے. میں عدالتوں کا احترام کرتا ہوں, لیکن جو پچھلے کچھ دور سے, لیکن وہ بھی میں سمجھتا ہوں اس میں ایک سیاسی ڈیویڈنڈز ہیں ہمارے لیے. اس بندے کی اوقات جو ہے وہ سیاسی اوقات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے, اور آپ حساب لگا لیں کہ ایک اچھا ادارہ ہے, ایک ادارہ ہے جس کے متعلق لوگوں کا اوپینین ماضی میں اچھا رہا, اور پیسے لوگ دیتے ہیں اس کا. شوکت خانم جو ہاسپٹل جو ہے اس کو چونا لگانے سے باز نہ آیا. فارن فنڈنگ کیس میں اس پہ جو ڈونیشنز ملی اس نے استعمال کی اس کے لیے پی ٹی آئی کے فنڈنگ جو ہے اس کے لیے استعمال کی. کیا کیس ہے؟ یہی کیس ہے نا. گا اگر آپ بے گناہ ہیں تو آئیں عدالتوں میں ان کیسوں کا مطالبہ جو ہے کریں. اب تو اس نے ثاقب نثار صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم نے کمپلیٹ جو ہے 100% صادق امین نہیں کہا تھا. اب مجھے نہیں پتا کہ صادق امین 50% ہوتا ہے, 100% ہوتا ہے. میں نے پہلی دفعہ سنا ہے, اور اتنے بڑے آدمی سے سنا ہے کہ پورا صادق امین بھی نہیں ہوتا ہے گا, ادھا پچھا بھی ہوتا ہے گا, کچھ 100% نہیں, 50% صادق امین ہوتا ہے.